سکون، وہ لمحہ جب برستی بارش کی بوندوں کو دیکھتے ہوئے فقط آپ ہوں اور منظر، ٹپ ٹپ کی آواز آپ کو واضح سنائی دے اور آپ کے ذہن میں موجود واحد ارتعاش انہی بوندوں کی آواز ہو۔ وہ لحظہ جب آپ کا دل فقط گزرتے لمحے کا حسن نچوڑ کر آپ کو سرشار کر دے۔ وہ گھڑی جب آپ ہوں، خاموشی ہو اور سکھ ہی سکھ ہو۔ جب دھڑکن کسی الجھن کی چاپ سنائی نہ دینے پر مسحور ہو جائے۔ نہ ماضی ہو نہ مستقبل، فقط آپ ہی آپ ہوں۔ یہی لمحہ سکون کا لمحہ کہلاتا ہے۔ سیٹھ نے گاڑی میں موجود شراب کی بوتل نکالی اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ سوچے تھی کہ اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ گاڑی کو ایک طرف روک کر سیٹھ باہر نکلا اور تو دیکھا ایک ملنگ چادر لپیٹے سو رہا ہے۔ سیٹھ کو ایک غصہ آ گیا۔ اس نے سوئے ہوئے ملنگ کو جگایا اور تھپڑ مار کر پوچھنے لگا، بتا بتا بتا، آج مجھے بتا، تو کیسے سو رہا ہے؟ میں 6 مہینے سے صحیح طرح سو نہیں سکا، تجھے کیسے نیند آ جاتی ہے؟ آج تجھے بتانا ہوگا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، سو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، ورنہ اچھا خاصا تماشا لگ گیا ہوتا۔ ملنگ کو اوسان بحال کرنے میں خاصا وقت لگا۔ اس نے سیٹھ کو روکتے ہوئے کہا، مارو تو نہیں، بیٹھو بیٹھو، بتاتا ہوں یار، سب کچھ بتاتا ہوں۔ سیٹھ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ملنگ نے سوچے مجتمع کی اور بولا، سیٹھ، 2 روٹیاں کھاتا ہوں اور چپ کر کے سو جاتا ہوں۔ تیرے پاس بہت کچھ ہے اور تجھے اس کے کھو جانے کا خوف بھی ہے، تجھے زیادہ کی ہوس ہے۔ میرے پاس نہ تو کچھ ہے، نہ مجھے کچھ کھو جانے کا خوف ہے، بس یہی چکر ہے۔ سیٹھ کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا۔ اس نے پھر سوال کیا، راز بتا، راز، کہانیاں نہ سنا۔ ملنگ نے کہکہا لگایا اور بولا، سیٹھ، جب طلب اور عطا کا فرق مٹ جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ میں نے تو یہی سنا ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے۔ سیٹھ نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی اور چل دیا۔ وہ اس فلسفے کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ کہاں ہے یہ سکون؟ کہاں سے ملتا ہے؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ کس کے پاس موجود ہے؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے آئیں ایک واقعے سے رہنمائی لیتے ہیں۔ عمران اتاری نے واقعہ سنایا کہ جوہری اور ٹھگ دونوں ایک قافلے میں ہم سفر ہو گئے۔ جوہری کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا جس پر ٹھگ کی نظر تھی۔ رات ہوئی تو سرائے میں دونوں آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ ٹھگ انتظار کرنے لگا کہ جوہری سو جائے۔ جوہری کی آنکھیں بند ہوئی تو ٹھگ نے اس کے سامان میں ہیرا تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت تلاش کے باوجود اسے ہیرا نہ ملا۔ جوہری نے آنکھ کھول کر کہا، ہیرا ڈھونڈ رہے ہو نا؟ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں دیکھو، وہاں موجود ہے۔ ٹھگ نے جیب کو ٹٹولا تو ہیرا وہاں موجود تھا۔ جوہری نے مسکرا کر کہا، مجھے پتا تھا کہ تم ہر جگہ ہیرا ڈھونڈو گے لیکن اپنی جیب نہیں ٹٹولو گے، لہٰذا میں نے اسے وہیں چھپا دیا۔ یہی سب سے محفوظ جگہ تھی۔ ایسے ہی سکون کو اللہ نے دل کے نہا خانوں میں چھپا کر رکھ چھوڑا ہے۔ انسان اسے بلند عمارتوں اور شراب خانوں میں ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ چیز جس کا وجود ہی کسی جگہ پر ممکن نہ ہو، وہ وہاں کیسے مل سکتی ہے؟ رہا دل، تو اس میں جھانکنے کی زحمت ہی کون کرتا ہے؟ دل، وہ ٹوٹا ہوا برتن جس پر سکون نازل ہوتا ہے، وہ پیالہ جو جتنا بھرتا جاتا ہے اتنا ہی قیمتی ہوتا جاتا ہے۔ آسمان سے سیدھا کسی دل میں نازل ہونے والی چیز سکون ہے، جس پر نازل ہوتی ہے اس برتن کو معطر کر دیتی ہے، کسی عطر کی طرح۔
तो चलें देखते हैं कि इस दिल में क्या हो क्या ना हो तो सुकून इस पर नाजिल होगा। पहले उस बर्तन में जहाँ खुदा भी समा सकता है एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने सुकून कल्ब का कुछ एहतमाम कर, इस खाना खुदा से कदूरत निकाल दे। तो जहाँ कदूरत होगी, जहाँ हसद होगा, जिस दिल में नफ़रत होगी, जिस दिल में तकब्बुर, बोग्ज़ और कीना होगा, वहाँ सुकून नाजिल नहीं होगा। ये काम आसान नहीं, बहुत वक्त चाहिए, बहुत एहतियात से इस काम को करना होगा। बुराई भी क्या चीज़ है, फ़कत लज्जत फराहम करती है और जाते जाते ज़मीर को जगा कर बेसुकून कर देती है। शैतान का काम तो फ़कत इतना है कि बुराई को ज़ीनत बख्शता है, पहले तरगीब दिलाता है, फिर बुराई में इंसान को डालकर एक तरफ खड़ा होकर तमाशा देखता है, तावीलें फराहम करता है और जंगलों में भटकने के लिए इंसान को अकेला छोड़ देता है। पहले तो दिल के हर एक कोने से हर उस गलाज़त को निकालें जो गंद है, बुराई है और जहाँ शैतान है। लें जनाब, अब बर्तन खाली हो चुका है। अब रहमान की हर पसंद को अपनी पसंद बना लें। जो यार चाहता है खुद पर तारी कर ले, वो चाहता है कि आप दूसरों पर रहम करें सो करें ना। वो चाहता है कि अपने रिज़्क में हर किसी को शरीक करें। उसे अच्छा लगता है जब आपका लहजा किसी की दिल आज़ारी ना करे, आप किसी का हक ना मारे, आपकी वजह से कोई रातों को जाग जाग कर रोता ना रहे, आपका ज़ाहिर और बातिन एक जैसा हो, आप शफ़ाफ आईने की तरह हो जाएं, आप आंसू देने वाले न बने बल्कि आंसू पहुँचने वाले बने। उसे पसंद है कि आप उसकी हर मखलूक से मोहब्बत करें। वो जो चाहता है करते जाएं, वो आपका दोस्त बन जाएगा। उसने कहा जो है, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के दोस्तों को न दुख होता है न परेशानी। अब वो दोस्त आपके दिल में सुकून की नेमत उतारेगा, आपकी आवाज़ में एक ठहराव आ जाएगा, आपकी आंखें शफाफ हो जाएंगी और आपका जिस्म ऐसा जैसा कभी आपने महसूस ही न किया होगा। आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान बन जाएंगे, आप पुरसुकून हो जाएंगे। मामला रुका नहीं, आपको अपने दुश्मनों को नज़र में रखना होगा। वही हिर्स, तमा, हसद और तकब्बुर फिर से आपको चमकती गाड़ियों और बुलंद इमारतों की तरफ ले जाएंगे। रुकें, वहाँ हलाकत के सिवा कुछ नहीं। सोचें और अपने सुकून कल्ब के साथ जीते रहें।